وہ زیبا اور لائق ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک، اور اسی پر آج بروز جمعرات 28 ستمبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ الاعلیٰ مکمل بھی ہو گئی۔ تو کل کے درس میں آخر میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن کے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے، قرآن سے ہدایت لینے اور نہ لینے کے اعتبار سے، قرآن کی طرف متوجہ ہونے اور رخ پھیرنے کے اعتبار سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دو قسموں میں بانٹ دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا اللہ نے پوری انسانیت۔ دیکھیے، اگر وقت کا پیغمبر موجود ہو اور لوگ اس سے کترائیں، اس سے بھاگیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا کہ یہ لوگ ہدایت سے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ساری کی ساری ہدایت تو کس کے پاس ہے؟ وقت کے پیغمبر کے پاس ہے۔ جو اس سے دور ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت سے دور ہو رہا ہے۔ وہ چاہے اپنے کو جو بھی سمجھ لے، لیکن چونکہ پیغمبر وقت کے قریب نہیں آ رہا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے کنی کاٹتا ہے، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ ہدایت سے بالکل دور ہے۔ اب بتائیے کہ اب پیغمبر آئیں گے بھائی قیامت تک؟ کوئی رسول آئے گا؟ نہیں۔ کس بنیاد پر نہیں آئیں گے؟ سوال ہے، کس بنیاد پر نہیں آ رہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے پیغمبروں سے مستغنی کر دیا؟ کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو تعلیمات اللہ کو دینی تھی وہ اللہ نے اس کتاب میں دے دیا، اور اس قرآن کو ایک دم لاگ کر دیا۔ اس میں سے کوئی چیز نہ تو نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس میں باہر سے داخل کی جا سکتی۔ گویا تمام پیغمبروں کی تعلیمات یہ قرآن لیے ہوئے ہیں۔ ابھی آ رہی آیت، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں اگلی آیتوں کا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، جو بھی باتیں آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں یہ سب صحف اولی میں پہلے پیغمبروں کی سب تعلیمات ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کے قریب آنا وقت کے پیغمبر کے قریب آنا ہے، قرآن سے دور بھاگنا وقت کے پیغمبر سے دور بھاگنا ہے، اس لیے کہ نبیوں کے قائم مقام اب یہی قرآن ہے۔ اس سے قریب آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت سے قریب آ رہے ہیں۔ اس سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہدایت سے دور بھاگ۔ بہت سیدھی اور ستھری بات ہے، اور یہی بات کل کی آیتوں میں تھی۔ اور وہ صورت ہے یہ جو جمعہ کے اندر اکثر پڑھتے ہیں لوگ، پڑھنا بھی چاہیے، سورۃ الاعلیٰ، بہت عام صورت، وتر میں کی پہلی رکعت میں بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ فرمایا تھا فذکر ان نفعت الذکر، اے پیغمبر
آپ قرآن سے نصیحت کرتے رہیں جب تک نفع کی کچھ بھی امید ہو۔ سیذکر من یخشی، ان قریب وہ شخص تو نصیحت حاصل کر لے گا اس قرآن سے جو ڈرتا ہے، من یخشی، جس کے اندر خشیت ہے، خوف خدا ہے، اللہ کا ذرا بھی خوف ہے تو وہ اس کے قریب آئے گا اور اس کی نصیحت کو سنے گا اور مانے گا۔ ایک قسم تو یہ ہے جن کو سعید کہا قرآن نے دوسری جگہ، سعید ہیں، نیک بخت ہیں، خوش بخت ہیں۔ نمبر 2، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور وہ شخص اس سے دور ہی رہے گا جو بہت ہی بدبخت ہے، بد کردار ہے، پھوٹی قسمت والا ہے، وہ اس سے دور ہی بھاگتا رہے گا۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اپنی طرف سے ہم بات کر رہے ہیں، ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، ہر زبان میں ترجمہ ہو پڑا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے، کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہندی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اردو نہیں جانتے، انگریزی نہیں جانتے، ان کے لیے بھی ترجمہ موجود ہے۔ فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا، تجنب مانے بچنا، اس سے بچتا ہی رہے گا، بھاگتا ہی رہے گا، کنی کاٹتا ہی رہے گا۔ کون؟ الاشقا، جو نہایت بدبخت ہے۔ اشقا کے معنی بدبخت کے خالی نہیں ہے، نہایت بدبخت، اس کی بدبختی عروج پر ہے، وہ اس سے دور ہی بھاگے گا۔ کوئی بہانہ مل جائے اس کو نہ سننا پڑے، بس اسے نہیں سنے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے بھاگتا ہی رہے گا، دور ہی ہوتا رہتا ہے۔ کون؟ الاشقا، جو نہایت بدبخت ہے، پھوٹی قسمت والا ہے۔ اور وہ جائے گا کہاں جو اس سے بھاگ رہا ہے؟ وقت کے پیغمبر سے اگر بھاگے تو کہاں جائے گا انسان، بتائیے؟ جہنم میں جائے گا۔ وقت کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے گا تو کہاں جائے گا وہ شخص؟ سیدھا جہنم میں۔ اور اس قرآن پر اب ایمان نہیں لائے گا تو اس کے لیے بھی فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں بھی جائے گا۔ دنیا کی آگ کو آگ صغریٰ، نار صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی آگ ہے، اور جہنم کی آگ کو اللہ کہہ رہے ہیں نار کبریٰ، بہت بڑی آگ ہے۔ اس آگ سے نہ جانے کتنی گنا تیز ہے وہ، اس میں جائے گا وہ۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ تو اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ یہ بھی کوئی جینا ہے جس میں ہر وقت جلتا ہی رہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے بھائی؟ ہر وقت نزا کے عالم میں تکلیف میں ہی رہے گا، نہ مرنا ہے نہ جینا ہے، یہ زندگی ہوگی۔ یہ کس پر سنایا جا رہا ہے؟ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ جو لوگ قرآن سے دور بھاگ رہے، نہیں آنا چاہتے، نہیں سننا چاہتے۔ آگے انہی دونوں کی اور تفصیل فرمایا، جس کے اندر خوف ہے تو وہ آگے بڑھ کر اپنا تزکیہ کرے گا، تصفیہ کرے گا، اپنے آپ کو دنیا میں پاک اور صاف بنائے گا۔ کس لیے؟ افلح، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی کی بات ہو رہی، دو قسموں میں سے پہلا قسم کون تھا؟ سیذکر من یخشی کی تفصیل ہو رہی ہے، اس کا انعام بیان ہو رہا ہے۔ سیذکر من یخشی کا انعام، جو ڈر گیا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا جس نے شروع کر دیا، اپنا کنیکشن اللہ کی کتاب سے اس نے جوڑ لیا، پاور ہاؤس سے اپنا کنیکشن جوڑ لیا، اب ہدایت آنی شروع ہو جائے گی، اب ایمان آنا اس کے اندر شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے کنیکشن لے لیا پاور ہاؤس سے۔ ہدایت کا پاور ہاؤس کون ہے؟ قرآن ہے۔ ہدایت کا پاور ہاؤس کون ہے؟ اب صرف قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا قد افلح، یہ حقیقت ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، افلح، وہ یقینی طور سے، قد مانا آتا ہے یقیناً، یقینی طور سے افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہوگا۔ وہی ہے یہ حی علی الفلاح والا، افلح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ افلح، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا اور پاس ہو گیا آخرت۔ کون پاس ہو گیا بھائی؟ من تزکا، جو شخص اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو تمام طرح کی معنوی نجاست سے دور کر لیا، پاک کر لیا۔ معنوی نجاست ایک ہوتی ہے بھائی ظاہری نجاست، جو نظر آتی ہے، جو پانی سے صاف ہوتا ہے، اور ایک نجاست ہے جو معنوی ہے، یعنی نظر نہیں آتی لیکن اللہ اسے نجاست کہتے ہیں، جیسے شرک کی نجاست، کفر کی نجاست، ظلم ذاتی کی نجاست، گناہوں کی نجاست،
یہ بھی نجاست ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیا مانوی نجاست سے، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، ذاتی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرت سے، دشمنی سے، یہ سب گندگیاں ہیں۔ آگے آ رہا اللہ کا ذکر کرنا ہے، پہلے کھیت کی صفائی کرو، اس کے بعد بیج ڈالو، اور اگر صفائی کوئی نہ کرے ویسے لے جا کے ڈال دے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے، ذکر سے بھی پہلے، نماز سے بھی پہلے، فصل آ رہا ہے آگے، نماز وہ سب بعد میں، پہلے کیا کرو؟ پہلے صفائی کرو، جھاڑ جھنکاڑ جو اس میں پہلے وہ صاف کرو، شرک سے، کفر سے، تمام طرح کی آلودگیوں سے اپنے دل و دماغ کو پہلے صاف کرو۔ یہ مطالبہ اللہ کا ہے، اور یہ مطالبہ وہی ہے جو ہم خود کرتے ہیں بیج بونے سے پہلے۔ ویسے افلحہ، فلاح کے معنی آتے ہیں کسان کے، فلاح کے معنی آتے ہیں کسان کی جو سخت محنت اور مشقت کرتا ہے، اور کسان کو کفار بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں۔ کسان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کافر۔ کفرہ معنی چھپانا ہے، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ اور اس انسان کو بھی کافر کہتے ہیں جو ایمان، جو کفر اور شرک کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ کسان کو قرآن ہی نے کہا، اچھا ابھی آگے آیت آئے گی بھی انشاءاللہ، ہم شرح پیش کریں گے، جہاں اللہ نے کسان کو کفار کہا ہے، یہ کفار ہے، یعنی بیج کو کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپا رہا ہے، تو وہ صحیح معنی میں ہے، وہاں کوئی غلط معنی میں نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ قد افلح، یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، ایک مبنی پر حقیقت بات ہے کہ افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے بھی اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کرنے کے لیے نصاب کون سا اتارا ہے؟ اللہ نے نبی کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی تزکیہ سے آ گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا امیوں میں، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، گواروں میں۔ صحابہ کرام کہاں پڑھے لکھے تھے بھائی؟ فی الامیین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی۔ جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان میں کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، وہ بھی امی، کوئی آسمانی وحی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، وہ بھی امی۔ کس لیے بھیجا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس لیے بھیجا تھا کہ یہ آیتیں ان کے درمیان آپ تلاوت کریں۔ اس لیے تفسیر سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آیتوں کی تلاوت کرو، یہ بھی مقصد تھا، یہ بھی نبی کا کام تھا، آیتوں کی تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو پاک اور صاف۔ پاکی اور صفائی کا نصاب کون سا ہے؟ یہی نصاب ہے۔ اچھا بھائی، ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فاز ہے افلح، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ ہو گیا کامیاب۔ افلح، وہاں فاز ہے، یہاں افلح ہے، بات ایک ہی ہے۔ قد افلح من تزکا۔ پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک کام تو یہ ہو گیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف بنائیں، شرک سے، معصیتوں سے، گناہوں سے، اللہ کے نافرمانیوں سے کیا کرنا ہے؟ اور اللہ اس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نجاست ہے جو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، جانتا نہیں۔ ظاہری نجاست لگتا ہے تو فوراً فکر پڑ جاتی ہے بھائی اسے دھو جلدی سے، کیونکہ اس میں بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے نا، اور اس میں کوئی بظاہر بدبو تو نہیں ہے، لیکن جو نورانی مخلوق ہیں ان کو بدبو آتی ہے۔ اس لیے سنے ہوں گے کہ فرشتے جھوٹوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے بدبو آتی ہے انہیں ان چیزوں سے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، حقیقت ہے کہ کامیاب و کامران ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ اور تصفیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، معصیت سے بالکل پاک اور صاف بنایا۔ دوسرا کام، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کے ذریعے اللہ کو یاد کیا۔ یہ شروع والی بات یاد کریں، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کرو، ذکر کرو۔
کب ذکر کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کی تفصیل پورے قرآن میں بہت زیادہ ہے ذکر کی، ذکر سے متعلق اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی تسبیح، پاکی، بزرگی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو صبح بھی اور شام بھی۔ کثرت سے اس کی تفسیر اللہ نے کی ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے۔ اور ذکر میں سب سے اہم چیز جو تمام ذکر کا جامع ہے، تمام ذکر کو جمع کرنے والا ہے، وہ کون سا ہے؟ فصلا، صلاح قائم کرو، یعنی اللہ کے تمام احکامات کی رعایت کرو، بطور خاص صلاح، نماز، کیونکہ وہ تمام ذکر کی کیا ہے بھائی؟ جامع ہے۔ کوئی ذکر چھوٹتا ہے؟ تسبیح بھی ہے، سبحانک اللہم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ بھی ہے، تحمید بھی ہے، تہلیل بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور استغفار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ وصلی، لہذا بطور خاص صلاح قائم کرو۔ صلاح میں تمام احکامات ہیں، بطور خاص یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی، کیونکہ ذکر کا جامع ہے، تمام طرح کے ذکر ہیں اس میں۔ فصلی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے جو ہے بل کے ذریعے سے کلام پھر جا رہا ہے کس کی طرف جانتے ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو شقی ہے وہ اپنے آپ کو دور ہی رکھتا ہے اللہ کی کتاب سے، وہ آتا نہیں جلدی۔ فرمایا لیکن یہ جو کرنے کے کام ہیں یہ تم نہیں کرو، یہ جو کرنے کے کام اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے نا، تو کہہ رہے ہیں یہ کرو گے نہیں، تم وہیں رہو گے جہاں ہو، ایک انچ ہٹتے نہیں ہو۔ فرمایا یہ جو کام بتایا گیا کہ اپنا تزکیہ کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، فصلی، نمازیں پڑھو، دیگر احکامات کی پابندی کرو، یہ تو حکم ہے اللہ کا، لیکن اسے کرو گے نہیں، بلکہ کیا کرو گے؟ تمہارا اصل مرض جو ہے جس کی وجہ سے شقاوت اور بدبختی تمہارے اندر ہے وہ یہ ہے، آگے ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہمارا اصل مرض کیا، ہم بھی نہیں جانتے۔ اصل مرض تمہارا یہ ہے، دیکھو کیا مرض ہے۔ بل، یہ کام جو بتائے گئے وہ نہیں کرو گے، بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور اسی پر مر مٹتے ہو، یہ بن جائے وہ بن جائے، ترقی خوب ہو جائے، اسی میں لگے ہوئے ہو، یہی کرتے ہو، یہی تمہارا اصل مرض ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ ہے اصل مرض، وہ شقاوت اور بدبختی جس کی وجہ سے تم قرآن کے قریب نہیں آ رہے ہو، جانتے ہو اصل مرض کیا ہے تمہارا؟ تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر ہی مر مٹے ہو۔ اللہ نے دنیاوی زندگی کا عجیب نقشہ قرآن میں کھینچا جگہ جگہ۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیاوی زندگی ہی سے محبت کرتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو کچھ نہیں سمجھتے، آخرت کی بات آئی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے اللہ کا حکم نہیں مانتے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دنیا کا ذرا نقصان ہو جائے تو پھر تیور دیکھ لیجیے انہیں بڑوں کے، ہے یا نہیں؟ دنیا کا ذرا سے نقصان پر کتنا غصہ ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے بڑے بڑے نقصان کر رہے ہیں جی، حتیٰ کہ بعض عملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے، تب بھی پیشانی پر کوئی بل نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے اصل میں محبت کرتے ہیں اور آخرت کو ترجیح دیا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے جو ہے قرآن کا بیان ہوا ہے، یہ سورہ ابراہیم پارہ 13 کی آیت سنا رہا ہوں، اس سے پہلے قرآن کا بیان ہوا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے یہ ایک ایسی کتاب اتار دی ہے پیغمبر، اسی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تمام طرح کی تاریکیوں سے نکالیں اور اجالے اور روشنی اور علم اور ایمان کی روشنی کی طرف لے آنا ہے، اسی کتاب سے۔ اس کو کیا کہا؟ نور ہے، ایک روشنی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا راستہ یہی ہے اور اس سے تم روکتے ہو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے کیا کرتے ہو؟ دنیا کی محبت نے اثر کیا دکھایا کہ تم اللہ کا جو اصل راستہ تھا اس سے خود بھی رکے ہوئے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے سب۔
الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ، یہی اتنا کرتے تب بھی اس سے آگے بڑھ کر اور سنو کیا کرتے ہو تم، واقعی میں اللہ کو ایک ایک حرکتیں ہماری معلوم، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہمارا جو راستہ ہے یعنی قرآن والا، اس میں کمی تلاش کرتے ہو، اس میں کوتاہی تلاش کرتے ہو، اس کو ٹیڑھا بتاتے ہو، اور جو خود پگڈنڈیاں بنائی ہوئی ہیں اس کو سیدھا راستہ بتاتے ہو، جو سیدھا راستہ ہے اس میں کمی نکال رہے ہو، اور جو خود پگڈنڈیاں بنا لی ہیں اس کو سیدھا راستہ بتاتے ہو، یہ بھی تمہارا مرض ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی گمراہی میں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کھیتی کرتے ہیں یعنی ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرتے ہیں، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم ان کی کھیتی میں پھر اضافہ کریں گے، یعنی ایک نیکی کریں گے تو کم سے کم کتنا دیں گے بھائی؟ 10 سے لے کر 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے زیادہ بھی بڑھائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کھیتی کرو گے، نزد لہ، ہم زیادہ کریں گے۔ اور آگے فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو شخص دنیا ہی کی کھیتی، دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کی کھیتی کرتا ہے، دنیا کی ترقی بس، آخرت سے کوئی مطلب نہیں، ایسے شخص کو جو اس کے مقدر میں ہے اس کو دے دیں گے، تقدیر سے زیادہ پھر بھی نہیں ملنا ہے، جو مقدر میں ہے نؤتیہ منہا، من تبیزیہ ہے، یعنی اس کا وہ حصہ جو ہے اس کے مقدر میں ہم دے دیں گے، لیکن سنو آگے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کی تیاری کی ہی کہاں انہوں نے، کہاں ایمان لائے، کہاں عمل صالح اختیار کیا، کہاں مرکز ہدایت سے قریب آئے ہو۔ ایک جگہ فرمایا ابھی پیچھے ہی آیت گزر چکی ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو لوگ سرکش ہو گئے، ہماری ہدایات سے دور ہیں، سرکشی عناد کیے ہوئے ہیں، دور بھاگتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی پر مر مٹتے ہیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت کی تیاری کہاں کی انہوں نے؟ ایک جگہ اور واضح فرمایا اعلموا، سنو ذرا توجہ سے سنو بات، اعلموا مانے بہت دھیان سے اس بات کو سننا، اعلموا اچھی طرح جان لو یہ بات، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیاوی زندگی کا حاصل صرف اتنا ہے، بس وہ ایک کھیل تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں فخر کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس بلڈنگ ہے، ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اتنے بیٹے ہیں، تفاخر بینکم، اور وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں ڈینگے مارنا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے دنیا کی؟ کچھ نہیں، یہی ہے کل دنیا کی طرف، اور کیا ہے بھائی؟ وَتَكَاثُرٌ، بس کثرت ہو جائے کس کی؟ مال کی، والاولاد، اولاد کی، اور اسی پر ڈینگے مارتے رہیں، اتنے تو بیٹے ہیں، اتنے پوتے ہو گئے، اتنے فلاں ہو گئے۔ بوڑھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کر اپنے ناتی پوتے ہی گنتے ہیں آخر میں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آگے فرمایا كَمَثَلِ غَيْثٍ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کھیتی ہے، ایک وقت ہے لہلہا رہی ہے، پھر اس کے بعد ابھی 1 مہینے کے بعد اس کھیتی کا کیا حشر ہوگا بھائی؟ چورا چورا ہو جائے گا، ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہوں گی۔ یہی انسانی زندگی کی مثال ہے، زندگی ابھی لہلہا رہی ہے، پھر دھیرے دھیرے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر زرد ہونی شروع ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، چہرے کے خد و خال جو ہے بدلنے شروع ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کھیتی کی طرح یہاں سے ایک دم صاف ہوگا، کچھ نہیں، نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ آئے ہم سے پہلے بڑے بڑے ڈینگے مارتے، کہاں گئے وہ سب؟ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اس اللہ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی، اتنا ہی ہے۔ اچھا، آخری اس آیت کی شرح میں آخری آیت فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اے پیغمبر ان لوگوں سے آپ بھی رخ اپنا پھیر لیجئے جو ہمارے ذکر سے رخ پھیرے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے، حالانکہ آپ کا منصب نہیں ہے، المنکر بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، انذار بھی، سب کے ہوتے ہوئے اتنا غضب ہے اللہ کا ان لوگوں پر جو اس کے قریب نہیں آتے۔ فرمایا ان لوگوں سے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے جو ہمارے ذکر، ہمارے قرآن سے رخ پھیرتے ہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ کون ہیں جو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، کچھ چاہتے ہی نہیں، اور دنیا کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں، آخرت جانتے ہی نہیں۔
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آگے عجیب بات فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کا مبلغ علم، ان کے علم کی پہنچ ہی صرف اتنی ہے دنیا تک، آگے ان کا علم پہنچتا ہی نہیں، یہ زندگی کے بعد بھی کچھ ہے، ان کا علم ایک دم قاصر ہے اس تک پہنچ. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ. ان کا مبلغ علم جو ہے، علم کی جو پہنچ ہے، جو صلاحیت ہے، وہ دنیا تک ہے، آخرت تک یہ پہنچ ہی نہیں پاتے. آگے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ صرف دنیا کی ظاہری چمک دمک بھی جانتے ہیں بس. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. اور آخرت سے بالکل غافل ہے. کیا چاہتے ہیں؟ ہماری ہر چیز دنیا کی کیا ہو؟ بہترین ہو جائے، ہمارا عمل بہترین ہو جائے، ہمارا قرآن شاندار ہو جائے، ہماری نمازیں بہترین ہو جائیں، صبح شام کے ذکر پابندی سے ہونے لگے. یہ نہیں، ہماری تمام چیزیں شاندار ہو جائے، بہترین ہو جائے، اتنا ہی فکر ہے. ان کا مبلغ علم کی پہنچ ہی اصل میں صرف دنیا تک ہے، آگے ان کا علم پہنچتا ہی نہیں، محدود علم ہے ان کا. عجیب باتیں ہیں. اب دیکھیں اسی کو فرمایا گیا بل تؤثرون الحیات الدنیا. کون سی آیت ہے بھائی؟ آیت نمبر 16 ہے. ذرا ترجمہ دیکھیں. یہ جو کام کرنے کے بتائے گئے ہیں کہ اپنا تزکیہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، صلاح نمازیں پڑھو، اور بھی جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کو ادا کرو، یہ نہیں کرتے ہو، بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی ہی پر مر مٹے ہو. اسی کے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام، کسی چیز کی تمیز نہیں ہے. کیا ہو بھائی؟ ایک فلسفہ ہے نا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، بس پیسہ آنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا ہو اس سے مطلب ہی نہیں ہے، پیسہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ فلسفہ ہے، یہ نظریہ ہے مسلمانوں کا بھی. غیروں کی تو جنت ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے حلال و حرام نہیں، ان کے لیے سب سے پہلے ایمان ہے، حلال و حرام اور تمام احکامات اس کے بعد. جبکہ حقیقت حال یہ ہے والآخرۃ خیر وابقی. آخرت دنیا کے مقابلے میں خیر بدرجہ بہتر بھی ہے، وابقی اور باقی رہنے والی بھی ہے. اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ تو آخرت سے بہتر ہے دنیا کی چیزیں اور نہ باقی رہنے والی ہے. تو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور اگر آخرت کا یقین ہے اور ان باتوں کا یقین ہے جو اللہ نے جنت کی صفات بیان کی ہے، تو یقیناً آپ سنے ہوں گے کہ کیسی کیسی نہروں کا تذکرہ ہے. تو یہاں نہر ہے دودھ کی بھائی، شہد کی نہر ہے دنیا میں کہیں؟ شراب طہور کی نہر ہے؟ اللہ نے کہا یہ سب نہریں ہیں. تو آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر بھی ہے اور ابقا باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا نہ تو بہتر ہے نہ باقی رہنے والی، فانی ہے، فنا ہو جائے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. آگے 2 آیتیں بچی ہیں، اس کا بھی ترجمہ دیکھیں، بڑی اہم آیت. فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی. یہ جو باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں مخاطب، تمہیں جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ تمام پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں، خالی قرآن ہی میں نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ پہلے صحیفوں میں پہلے نبیوں کو بھی یہی کچھ باتیں سمجھائی گئی تھیں، ان کو لے کر بھی یہی باتیں دی گئی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب ہے، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے جو شریعت جو قانون اللہ نے اتارا ہے یہ تمہارے ہی لیے نہیں تھا، یہ وہ قانون ہے ما وصى به نوح، جس کی وصیت اور نصیحت، جس کا حکم اللہ نے نوح کو بھی دیا تھا. نوح سب سے پہلے پیغمبر کون ہے جن کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ پہلے پیغمبر کون ہے؟ نوح علیہ السلام. اور آخری پیغمبر کون ہے جن کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے جو پیغمبر آئے، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یہ سب امت واحدہ تھے، وہاں شرک تھا ہی نہیں. شرک تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، 5 وہ بزرگ جن کا تذکرہ ہم نے سن لیا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے شریعت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، یہ تمہارے ہی لیے نہیں ہے. ما وصى به نوحا، اس سے پہلے نوح کو بھی یہی ساری باتیں سمجھائیں گے. والذی اوحینا الیک، جس کی وحی ہے پیغمبر، جس کو بذریعہ وحی اب ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں، وہی باتیں بذریعہ وحی آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتار رہے ہیں.
اس سے پہلے کس کی طرف آ چکے ہیں؟ نوح کے پاس، نوحی کے پاس نہیں، وہ ابراہیم، ابراہیم کے پاس بھی، وہ موسیٰ، موسیٰ کے پاس بھی، وہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی کیا باتیں آئی تھی؟ ان اقیم الدین، کہ اللہ کا جو قانون اور دین ہے اسے ہی قائم کرنا، اسے ہی قائم کرنا ہے سب کو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بندی نہیں کرنا، یہ سب کو ہی اللہ نے ہدایت۔ یہ وہ آیت جو ابھی ہم نے سنایا ہے سورہ شورى کی پارہ 25 کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور 5 اولو العزم ہیں۔ 5 وہ پیغمبر ہیں، کون ہے بھائی؟ جو اولو العزم پیغمبر، بہت ہی ہمت والے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہی دعوت کے میدان میں صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر صبر کیے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر یہی ہیں 5۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ کافروں کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ صبر سے کام لیں، جیسے کس نے صبر کیا تھا؟ 5 اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا، جن 5 کا تذکرہ اس آیت میں ہوا جو ابھی آپ نے سنا سورہ شورى کی آیت۔ 5 کا تذکرہ ہے، ایک جگہ اور بھی 5 کا تذکرہ ہے سورہ احزاب میں، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہاں بھی 5 کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں جو ہمیں سمجھانا ہے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں چاہے اس صورت میں ہوں چاہے قرآن میں ہوں، اس لیے کہ قرآن کی تعلیم تمام نبیوں کی تعلیم ہے، یہ لفظ یاد کر کے لے جائیں، قرآن کی تعلیم تمام نبیوں کی تعلیم ہے، نبیوں والا جو راستہ ہے وہ یہی ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ نبیوں والا راستہ کیا ہے اور نبیوں والا کام کیا ہے، نبیوں والا راستہ بھی یہی ہے اور یہ کام بھی یہی ہے، اسی کو پھیلاؤ، اسی کو خود سمجھو اور پڑھو اور اسی کو آگے پھیلاؤ، اور یہ نہیں کہ کوئی ہم لوگ کہہ رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ اے صحابہ کرام جو ڈائریکٹ مخاطب ہو، تم سبوں کو بھی میں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں اور ہوشیار کروں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن قیامت تک پہنچتا رہے اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں اس قرآن کے ذریعے سے۔ بھائی نبی علیہ السلام کو کیا کہا جاتا؟ قل، آپ کہیے، تو کس سے کہیے؟ صحابہ کرام سے بھی کہیے، اور جو قیامت تک لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی اے پیغمبر آپ ہی کو کہنا ہے، اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو کیا فرمائیں؟ ان هذا لفی الصحف الاولى، یقیناً یہ جو باتیں گزری ہیں خاص طور سے اس صورت میں، عام طور سے پورے قرآن میں، خاص طور سے اس صورت میں، اور بھی اگر مختصر کرنا چاہیں تو جو باتیں قد افلح من تزکا سے بیان کی گئی ہیں، یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ خالی قرآن ہی میں نہیں بیان ہو رہی ہیں بلکہ اس سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ان میں بھی یہ باتیں اللہ نے بیان کی تھی، ان پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی تھی۔ خاص طور سے 2 پیغمبروں کا یہاں نام لیا جو اولو العزم پیغمبر ہیں، کون؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، خاص طور سے ابراہیم کے صحیفے میں اور موسیٰ کی تورات میں یہ باتیں بھی، وہاں بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم لوگ اور اس کی طرف متوجہ ہیں۔ بھائی یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں اس طرح کی؟ بھائی یہ باتیں یہی نہیں ہیں، یہ باتیں میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ فلاں عالم بھی، جو فلاں بزرگ بھی یہ باتیں کہہ رہے تھے، تو اب ان باتوں کی طرف انسان کو اور توجہ ہو جاتی ہے اور زیادہ متوجہ ہوں ہم ان باتوں کی طرف، اس لیے یہ حوالے دیے گئے کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر رہے ہیں، قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کے جو صحیفے ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر بھیجی گئی، ان میں بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں، فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا لوگوں کو خبر نہیں؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ موسیٰ کے صحیفے میں ہے، وہ ابراہیم الذی، اور اس ابراہیم کے صحیفے میں ہے جو وفا، جو بڑا وفادار تھا، کہ ہم نے اسے جو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا تو اس کے لیے بھی تیار ہو گیا، ایسا وفادار۔ تو اللہ نے ان کو کیا انعام دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ بھائی جانتے ہیں، فاتمہن، جب سارے امتحان، کڑے امتحان انہوں نے پاس کر لیے، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب قیامت تک کے تمام عوام و خواص حتیٰ کہ انبیاء بھی سب کے امام تم ہوگے۔
سب کے امام کون ہے بھائی؟ جن کی امامت کا اعلان قرآن میں ہے وہ ابراہیم ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، بہت اہم بات ہے۔ جن کی امامت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق، عام اور خاص کے، جن کی امامت کا اعلان کیا ہے وہ کون شخص ہے؟ وہ ابراہیم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا تھا، یہ بھی فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی کہ اب آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو باتیں تم نے سنی ہیں، کیا باتیں؟ پھر ذرا دوہرا لیجئے، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاک اور صاف بناؤ، مرنے سے پہلے اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، بطور خاص تمام ذکر کی جو چیز جامع ہے صلاح، اسے قائم کرو۔ لیکن تم یہ کرتے نہیں ہو، بلکہ دنیاوی زندگی پر مر مٹتے ہو، جبکہ آخرت بدرجہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے دنیا کے مقابلے میں۔ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی تھیں، بطور خاص ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔